ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آپ اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لیجئے، ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے سڑکوں پہ نکلنا ہے، پتھراؤ کرنا ہے، جلاؤ کرنا ہے، گھراؤ کرنا ہے، ضرور کیجئے اور شوق سے کیجئے۔ لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ آپ گھر میں ہوں گے اور آپ کو گھر سے اٹھا لیا جائے گا، آپ کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے گا، آپ کو تکلیف دی جائے گی، اور اس سے اور زیادہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف آپ کی فیملی کو دکھ ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، اور اس لیڈرشپ کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا جس کی خاطر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کے حالات انتہائی نازک ترین موڑ سے گزر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ نازک ترین موڑ کب ختم ہوگا اور کب پاکستان میں ترقی کا دورہ ہوگا یا پاکستان ترقی کرے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جلد از جلد ہم 1000 سبسکرائبر تک پہنچ پائیں۔ دوستو، آپ کسی بھی ملک کا اخبار اٹھا لیں، اس نیوز پیپر کے پہلے صفحے پر اس ملک کی کارکردگی موجود ہوگی، اس ملک کی پیش رفت موجود ہوگی، اس ملک کی ریسرچ موجود ہوگی، اس ملک کے اہم اقدامات جو اس کی گورنمنٹ کی جانب سے کیے گئے ہوں گے وہ موجود ہوں گے۔ لیکن خدا کی قسم آپ اپنے پیجز اٹھا لیں نیوز پیپرز کے تو آپ کو جگہ جگہ پر کرپشن کے کیسز نظر آئیں گے، جگہ جگہ پر جلاؤ، گھراؤ اور دھرنوں کی خبریں نظر آئیں گی، جگہ جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فلاں جگہ چھت گری ہے، بارش کا پانی کھڑا ہے، تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، ملک میں معیشت کی بدحالی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے۔ آپ اپنے وزراء کی تقریریں سن لیں، آپ کسی ترقی یافتہ ملک کے وزیر کی تقریریں سن لیں اور ہماری تقریریں سن لیں۔ آپ بھارت کو دیکھیں، اس کی اکانومی کو دیکھیں، وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، روس کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، اور ایک ہم ہیں جو پوری دنیا کے سامنے اپنا کاسا اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہماری 48% آبادی جو کہ یوتھ پر مشتمل ہے، ہم انہیں روزگار دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ نوجوان بالکل فارغ ہو کر بیٹھے ہیں اور حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں حکومت نوکریاں دے گی، لیکن گورنمنٹ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نوجوان گلیوں میں چوری چکاری ڈکیٹی کر رہے ہیں، سنیچنگ کر رہے ہیں، موبائل کھینچ کے بھاگ رہے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس اور کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ کراچی میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، لوگوں نے 8 بجے کے بعد گھروں سے نکلنا بند کر دیا ہے اور ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف سنیچنگ ہے، چوری چکاری ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت واقعی نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ڈالر کی قیمت 287.91 روپے ہے اور سونے کی قیمت اس وقت 2,21,000 روپے ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 2030 تک ڈالر 695 روپے پر چلا جائے گا اور سونے کی قیمت 5 لاکھ روپے فی تولہ تک جا سکتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اس وقت غریب طبقے کا ایک جو متوسط طبقہ ہے اس کا گزارا ممکن نہیں ہے، اور جب یہ اشیاء اس قیمت پر پہنچ جائیں گی، اس نہج پر پہنچ جائیں گی، تب ایک متوسط گھرانہ، ایک متوسط خاندان یا جس کی دہاڑی یا تنخواہ 50,000 روپے ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح گزر بسر کرے گا۔ پاکستان کی صورتحال واقعی بہت خراب ہے۔ پاکستان اس وقت ہر مہینے IMF کے پاس جاتا ہے، جا کے پیسے مانگتا ہے اور اس سے اپنی معیشت کو تھوڑا بہت ٹھیک کرتا ہے، نہ جائے تو معیشت بیٹھ جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان بہت ہی غلط رستے پر چل رہا ہے، عیاشیاں ہماری بہت ہیں، خرچے ہمارے بہت ہیں، امپورٹڈ کپڑے پہنتے ہیں، امپورٹڈ جوتے استعمال کرتے ہیں، امپورٹڈ موبائلز استعمال کرتے ہیں، امپورٹڈ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ ہر گلی میں تیسرے بندے سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم ایک بم ماریں گے اور بھارت کو یوں کر دیں گے، امریکہ کو یوں کر دیں، فلاں کی اکانومی کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ اگر ہم انہیں ایک ماریں گے تو جب وہ ہمیں 100 ماریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس وقت ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں، عیاشیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن پیداوار بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے، یا ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہنر ہمارے پاس ہے، جو کاروبار کر رہے ہیں، اسے کرتے رہیں، اسے کیری آن رکھیں، اسے ختم نہ کریں۔ بہتر ہے اس ملک کو چھوڑ دیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، وہاں سے ریمیڈنٹس پاکستان میں بھیجیں تاکہ پاکستان کا کچھ بھلا ہو سکے اور پاکستان کچھ نہ کچھ ترقی کر سکے۔ اس وقت امریکہ میں بیٹھے جو پاکستان کے امپلائیز ہیں
جن کی تنخواہیں $1000 تک ہیں، اگر وہی کچھ ریمیڈنس پاکستان میں بھیجیں تو ہمیں ہر مہینے IMF سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ کوشش کریں پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو مکمل چھوڑ دیں، لیکن جب گھر میں آگ لگ جائے تو انسان کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے۔ تب انسان کو ضرور یا پھر آگ میں جل کے مر جائے، یا پھر یہ آگ سے نکل کر اپنی جان بچا لے، اپنے مال کو بچا لے، یا وہاں سے کچھ ایسا سامان لائے باہر جا کر جس سے اس گھر میں لگی آگ کو بجھایا جا سکے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔